اللہ نے انسان کو مٹی جبکہ جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ ان جنات میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جسے ہم سب شیطان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے اس وقت تا قیامت انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھا لی، اور اس طرح وہ آج تک اور تا قیامت انسانوں کو راہ ہدایت سے گمراہ کرے گا۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے شعور، عقل اور انسانوں کی طرح اپنی نسل بڑھانے کی صلاحیت بخشی تھی، اور انسانوں کی طرح ان بعض جنات کو بھی جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور اس لیے ابلیس کی اولاد، اس کی نسل میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی اولاد، اس کا خاندان، اس کے تمام احباب ایک لشکر کی صورت میں انسانوں پر حاوی ہوتے چلے گئے، انسانوں کو گمراہ کرنے لگے۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے یعنی اس کی اولاد، اس کی نسل الگ الگ قسم کے کاموں پر لگا دیا گیا۔ ان میں سے کوئی گروہ زناکاری کو عام کرتا، کچھ شیاطین گھروں میں فساد پھیلاتے، تو کچھ ان کو اسلام سے دور کرتے تھے۔ اس طرح شیطان کی اولادیں اور اس کے خاندان کی تعداد بے انتہا ہو گئی، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے تھے اور انسانوں کو گناہوں میں ڈالتے تھے۔ لیکن ابلیس کی اولادوں میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہے کہ جس نے ابلیس سے بغاوت کی تھی، جس نے گمراہی کے اس رستے کو چھوڑ کر راہ حق پر کام کیا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اس کا نام حاما تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا۔ اس واقعے کے متعلق احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا، جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے بوڑھے، اپنی چال اور بات کرنے کے انداز سے تو جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنات کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حاما ہے اور میں ہیم کا بیٹا ہوں، جو لاقیس کا بیٹا ہے، اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا تجھ میں اور ابلیس میں 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حاما نے کہا، جی ہاں، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے، اتنی ہی عمر میری ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس تھی، مگر اس وقت میں سب باتوں کو سمجھ لیتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور گلا چوری کر لیتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیا کرتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و احباب سے بدسلوکی کریں۔ اس سب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھ پر ملامت نہ کریں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور میں نے ان تمام کاموں سے توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں بھی رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے، میں تب بھی ان کے ساتھ تھا، اور میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں کود گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں، میں ان سے توریت بھی سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو تو میرا سلام ان تک پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت کو آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ پر سلام ہو، اور یہ سلام مجھ پر پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونا شروع ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دی اور اس جن کو چند صورتیں بھی یاد کروائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے حامہ، تجھے جب بھی کوئی کام ہو تو میرے پاس آ جانا اور مجھ سے ملاقات مت چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حامہ وہاں سے چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ ایک روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور اسی دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور حق کو قبول کر لے، خواہ وہ فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہو یا کوئی عام انسان۔